اسلام دو قسم کے ریلیشن کا نام ہے، غیر مسلموں کے ہاں یہ ریلیشن بھی نہیں ہے۔ ہمارا ایک ریلیشن ہے خالق سے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک ریلیشن کس سے ہے؟ جس نے ہمیں بنایا۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اسے ریلیشن؟ یہ کیسا کیسی انسانیت ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ فوراً ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ سوکھا چارہ تم جانور کو کھلاتے ہو، چکنا گاڑھا دودھ ہم اس سے نکالتے ہیں۔ آپ اس سوکھے چارے کو لے کے چلے جائیں جاپان کے سائنسدانوں کے پاس، یار اسے مشین میں ڈال کے کوئی تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دو۔ جاپان والے سائنسدان کہیں گے، فرانس والے کہیں گے، بھائی اب تک ہم نے کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتظام کر چکا ہوں۔ ادھر بھینسوں کو سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے اور ادھر پیسا چکنا گاڑھا دودھ نکلتا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھو کیسے بہترین انداز سے شہد بناتی ہے۔ آپ خربوزے کا بیج زمین میں ڈالو، پودا نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے خربوزہ، اس کے اندر دوبارہ سینکڑوں بیج۔ یہ پروسیس صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایسا بہترین ایک نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے کس کے فائدے کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درختوں کی لکڑی قلم بن بن کے گھس کے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیں، آنکھ، میں بار بار آنکھ کی مثال دیتا ہوں اس لیے کہ آنکھ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں بن سکتی، یہ دو ڈیجیٹل کیمرے ہائی ریزولیشن کے ہماری کھوپڑی میں ماں کے پیٹ میں فٹ کیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ اگر یہ فٹ نہیں کرتا، یہ ڈارون کی تھیوری سے فٹ نہیں ہوئے، یہ ایوالو ہو کے کیمرے فٹ نہیں ہوئے، ایوالو ہو کے چیزیں اتنی خوبصورت طریقے سے دکھر سکتی نہیں ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جواب واضح ہے کہ یہ خدا نے بنائی ہے۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑی سی عقل رکھتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اتفاق سے بن گئی ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ یہ دیکھو یہ ڈیجیٹل کیمرہ یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ جو پروسیس انسانی آنکھ میں ہوتا ہے نا ویڈیو اور تصویر بننے کا، اسی کی فرسٹ کاپی ہے ڈیجیٹل کیمرہ۔ یہ ڈیجیٹل کیمرہ خود بخود بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ یہ کسی نے بنایا، خود بخود نہیں بن سکتا۔ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی، اوریجنل آٹومیٹکلی خود بخود کیسے بن گیا بھائی؟ تو اتنے احسانات ایک آنکھ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا اگر اللہ آنکھیں چھین لے۔ دنیا میں کسی مذہب میں اس خدا کے حقوق ہیں؟ بتاؤ، کوئی ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس خدا کو کیسے خوش کرنا ہے؟ اسلام کے پاس، اسلام نے ایکسپلین کیا کہ تمہارا اس خدا سے بھی ریلیشن ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال کی بات ہے یا نہیں؟ یا اس کو بالکل ہی ہم سوسائٹی سے نکال دیں؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے انہوں نے اللہ کو سوسائٹی سے بالکل آؤٹ کر دیا۔ آپ ان سے بولو یہ تجارت حلال ہے حرام ہے، ابے یہ حلال حرام کے چکروں میں مولویوں نے ہمیں ڈال دیا۔ بھائی یہ طلاق ہو گئی ہے اس طرح سے تم نے دے دی، ابے میں ان چیزوں کو بولو نہیں۔ تو بھائی نماز فرض ہے، ابے بھائی یہ مذہبی لوگوں کا، تم مذہبی ہو، میں تو مذہبی نہیں ہے۔ نا مذہبی نہیں، آپ کا جو کریٹر ہے گاڈ ہے اس سے ریلیشن کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا آپ اس کو بھول جاؤ؟ غیر مسلم کا ریلیشن کتنا ہے؟ او مائی گاڈ۔ بس جب کسی ٹینشن میں آئیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا او مائی گاڈ، او ایم جی، وہ اس کا بھی شارٹ فارم نکال لیں، ساشے نکال لیے اس کی۔ بس یہ ریلیشن ہے؟ دنیا میں کوئی آپ آپس میں ریلیشن ہو، اس ریلیشن کو نہیں لوگ مانتے، تو یہ خدا کیسے مان لے گا اتنے سے ریلیشن کو؟ بھائی اسلام ہے جس نے اس ریلیشن کی ہمیں ڈیٹیل بتائی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اگر خدا مانتے ہو نا، سب سے پہلے صبح ہوتے ہی میرے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر ظہر کی نماز ہے، پھر عصر کی نماز ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے۔ اللہ نے کہا اگر مجھے مانتے ہو، گاڈ کریٹر مانتے ہو، شراب کے قریب جانے کی تمہیں اجازت نہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت۔ بولو دیکھو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے۔ مذہب وہ کام کرا لیتا ہے جو حکومتیں بھی نہیں کرا سکتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کینیڈین گورنمنٹ اگر قانون پاس کر دے کہ 1 مہینہ تمام کینیڈا والوں نے بھوکا پیاسا رہنا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، لوگ عمل کر لیں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور اتنی سخت سزائیں دے دے اس پہ کہ جو پکڑا گیا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میں کہتا ہوں 1% لوگ بھی عمل نہیں کریں گے، بلکہ شاید صدر وزیر اعظم چپ چپ کے کھا رہا ہو بیٹھے۔ لیکن کیا بات ہے، 1400 سال پہلے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی جو ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو تہذیب سے بالکل دور، ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. 1400 سال پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی, کینیڈا میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں, امریکہ میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں, نارتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں, ساؤتھ پول پہ بھی رکھے جا رہے ہیں, ایسٹ میں بھی رکھے جا رہے ہیں, پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, سعودیہ میں بھی, پوری دنیا میں جب رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے. اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کے پاس ہوتی ہے, خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی ہے موٹیویشن. تو آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا انسان کا بچہ بننے کے لیے. اگر آپ نے سوسائٹی سے اللہ کو آؤٹ کیا, انسان میں اور درندے میں کوئی فرق نہیں ہے. آج کتنے ماں باپ پریشان ہیں, ہمارا بچہ نیک نہیں ہے, ہمارا بچہ ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتا, ہمارا بچہ ہم سے اخلاق سے بات نہیں کرتا, میری بیٹی میرے قابو میں نہیں ہے. مائیں پریشان ہیں. آپ کی بیٹی اگر اللہ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر آپ کے قابو میں بولو نہیں ہو سکتی. آپ نے اس کو اللہ سکھانا ہے. ہم ماں باپ کا احترام ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. ایک بزرگ تھے, وہ یہ تابعین میں سے تھے, بہت بڑے محدث. پہلے زمانے میں جب کسی کے پاس حدیث قائم ہوتا تھا نا, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ان کی محفل لگی ہوتی تھی, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے ان کے پاس. ٹائم بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا میں بس سمیٹتا ہوں اس کو بیان کو جلدی سے. پوری دنیا سے نا لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. ان کی ماں آتی, ان کو ڈانٹ کے کہتی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, مرغیاں بھوکی پھر رہی ہیں, چل اٹھ جا کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ اپنا پورا لیکچر چھوڑتے, بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لیکچر چھوڑ کے جا کے مرغیوں کو دانا ڈال کے آتے, اور جہاں سے لیکچر چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیتے. ایک دن ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس, مرغیاں ان سے زیادہ اہم ہیں؟ اے بھائی, مرغیوں کی اہمیت آپ کے دل میں ہم سے زیادہ ہے, سبق چھوڑ کے آپ چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا خدا کی قسم مرغیوں کی اہمیت نہیں ہے. میری بوڑھی ماں مجھے حکم دیتی ہے, جس پیغمبر کی حدیث میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اسی پیغمبر نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے؟ ماں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو, اگر انسان کا بچہ بنانا ہے, دیکھو انسان کے علاوہ کے بچے دنیا میں بہت ہیں, نام نہیں لے رہا, آپ انسلٹ نہ محسوس کریں بھائی. جب کوئی انسان کا بچہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جانور, اتنا کامن لفظ نہ یوز کیا کریں آپ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ دیکھو اب زبردست بات کی نا. انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ کو سوسائٹی میں اللہ کو ان بولو کرنا. گھر کے ماحول کو انسانوں والا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اللہ کو ان کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ آؤٹ. یہ صرف اللہ کے پاس موٹیویشن ہے, ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ لیتا ہے. ہمارے ایک استاذ نے بتایا کہ میں نے اپنے والد کے روزانہ پاؤں دبایا کرتا تھا 15 منٹ. ابا کہہ دیتے تھے بس, میں بھی کہہ دیتا تھا بس. کہتے ہیں ایک دن ابا کی آنکھ لگ گئی تو میں عشاء سے لے کے فجر تک ان کے پاؤں دباتا رہا ہوں. فجر میں ابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا اس وقت سے اب تک دبا رہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں اتنی دعائیں دیں اور آج وہ دعائیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ گورنمنٹ کے قانون سے ایسا ہو سکتا ہے ساری رات ابا کے پاؤں دبائے؟ اے بھائی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 3 آدمی غار میں پھنس گئے. پتھر آ کے گرا اور وہ غار میں بند. اب ان کو پتا تھا کہ بھوکے پیاسے مریں گے. تینوں نے کہا بھائی اللہ سے دعا مانگو کہ کوئی ہم نے زندگی میں نیکی کی ہو نا تو وہ نیکی کا اللہ کو واسطہ دو تاکہ اس مصیبت سے ہم نکلیں. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں. ان میں ایک نے دعا مانگی, اے اللہ میں کسی پہ عاشق تھا, کسی لڑکی پہ, اپنی چچا زاد, زنا کی خواہش تھی, نہیں پوری کرنے دیتی تھی, قحط پڑا, مجبور ہو کے میرے پاس آئی, میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی. اس نے کیا کہا؟ مجھے پورا موقع مل گیا لیکن اس نے کہا اتق اللہ, میں تو مجبور ہوں, تو مجبور نہیں ہے, اللہ سے ڈر. اے اللہ مجھے پوری قدرت تھی اس پہ لیکن تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ہٹ سکتا ہے؟ عورت کو بھی عورت کا حق شوہر جب دے گا جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, ورنہ نہیں دے سکتا ہوں. تو اے اللہ اگر میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج مبتلا ہوں اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات دے. حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اے اللہ میں جب گھر پہ بکریاں چرا کے آیا کرتا تھا تو میں دودھ پلاتا سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو. جب میں آیا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی, میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے. اب میں کنفیوز تھا, ان کو اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی اور ان سے پہلے میں کسی اور کو پلا دوں, مجھے غیرت آتی تھی. ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سر کے سہارے کنارے پہ میں کھڑا رہا. اس کے حکم سمجھ کے اللہ نے سب سے پہلے کس کا حکم بتایا ہے؟ کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ. غیر مسلموں کے ہاں باپ اور ماں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی ماں باپ کا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کر دی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وصیت کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کوئی آڑی ترچھی چیزوں کی وصیت کرتے ہیں یا بہت اہم چیزوں کی کرتے ہیں؟ اللہ دنیا سے نہیں جاتا لیکن اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے.
یہ بتانے کے لیے جیسے باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں کی وصیت نہیں ہوتی، بہت بڑی باتوں کی ہوتی ہے، بہت اہم باتوں کی. تو میں بھی وصیت کر رہا ہوں، لہذا اس آرڈر کو ہلکا مت سمجھنا. کبھی دیکھا آپ نے چھوٹی، آپ مر رہے ہو، بیٹے کھڑے ہوئے کاپی پین لے کے، ابا مرتے ہوئے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ بیٹا یہ بنیان استری کر کے دھوپ میں لٹکا دینا. ایسی وصیت دیکھی کبھی آپ نے؟ بیٹا ایسا کرنا، میں نے گولے گنڈے والے کو بولا تھا کہ 3 پارسل کر دے، اب میں مر رہا ہوں تو 2 منگوا لینا، 1 رہنے دے. یہ وصیتیں نہیں، یہ آرڈر ہوتے ہیں، یہ وصیتیں نہیں ہوتی. وصیت بڑی بڑی چیزوں کی ہوتی ہے. بیٹا میں مر رہا ہوں، بہنوں کا خیال رکھنا، مجھے پتا ہے تم کھانے پینے کے بہت شوقین ہو، ان کی جائیدادیں بھی کھا جاؤ گے، مت کھانا. کیونکہ میں نے بھی یہی کیا تھا، میں بھی یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ، میں بھی یہی کھایا تھا. مجھے خطرہ ہے تم بھی کیا کرو گے، جائیدادیں کھا جاؤ گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے ساتھ. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے کیا یہ کام، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اتنی ایفرٹس یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ 1 مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے، ابا اماں کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. آپ کے ابا بولے 1 مہینہ بھوکا رہے، نہیں ہو سکتا. اللہ کہے گا تو ہو جاتا ہے. بھائی ہو رہا ہے، روک رکھ لیں. میں تو یہاں حیران ہوں، 9:30 بجے مغرب پوری میں گیا. تم لوگ رمضان میں کیا کرتے تھے؟ ایک آدمی نے پوچھا عاشورہ کا 1 روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر 1 روزہ بھی 2 کے برابر ہے. کراچی میں ایسے 2 روزے ہو جائیں جو جس طرح کی آپ کے چل گئے. 9:30 بجے تو مغرب ہو رہی ہے، 3 بجے صبح صادق اور 9:30 بجے مغرب. کتنا مشکل رمضان میں لوگوں نے رکھے. لوگ مجھے بتا رہے ہیں رکھتے ہیں بھائی، کہہ رہے ہیں افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور صبح صادق بس تراویح بھی ایسے ٹھکا ٹھک پڑھتے ہیں، بس صبح صادق رکھتے ہیں. اور آج سے نہیں رکھ رہے، ہم جب پرانی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو نارتھ اور ساؤتھ میں علاقے ہیں وہاں مسلمان کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اس زمانے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس لیے آپ گھر میں اللہ کو ان کریں گے تو گھر میں برکت آئے گی، ریلیشن آپ کا کیا ہوگا؟ بولو. اس نے کیا تو نبی نے فرمایا کہ اس نے کہا اللہ میں نے اگر تیرے لیے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت کی ہے، جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نکال دیے، پتھر اور زیادہ چھڑک. تو میرے بھائی آخری بات بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں، دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتے ہو تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن. میری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اسلام کو دل و جان سے فالو کرو اور اللہ کے حکم کے آگے چونو چرا مت کرو. ایک بارڈر دے دیا، بس اللہ نے آرڈر دے دیا کہ میاں کی مخالفت کرنی ہے یا ماننی ہے. مجھے خود ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے. سربراہ کون ہے؟ گھر کا سربراہ کون ہے؟ یہ تو آپ کے فائدے کی چیز ہے نا. گھر کا سربراہ کون ہے؟ ہسبینڈ. گھر کا سربراہ کون ہے؟ ہسبینڈ. اللہ نے مرد کو حکم دے دیا آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی کو بول سکتے ہو both are made for each other، کسی اور سے ایسا فری ہونے کی آپ کو اجازت. کس کا حکم ہے؟ اللہ. دل چاہے یا نہ چاہے، بس اللہ نے بول دیا. گھر کے نان نفقے کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. اولاد کے نان نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے بول دیا نا قرآن میں تھوڑی بول رہا ہوں. ادھر ادھر دل مت لگاؤ، آنکھ مٹکا مت کرو. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو جو کرتے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوں سمجھو کہ جتنی عورتیں میری بیوی کے علاوہ ہیں سب پتھر ہیں، میرا ان سے کوئی لینا دینا. لوگ کہتے ہیں ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی. بھائی ایک دفعہ فرض کر لو، ہے ہی نہیں میرے لیے، ہے ہی نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں نا ہم سے نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. دیکھو ضرورت کے وقت دیکھنا تو ایک مجبوری ہے، جائز ہے. کسٹمر کوئی خاتون ہے آ گئی تو ٹھیک ہے، ان سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے دفتر میں کسی سے. وہ ایک اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح. دل کا فسادی کون ہے اور کون فسادی نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے بدنظری نہیں چھوٹتی، کہتے ہیں بتاؤ کوئی پوچھنے والا ایس ایچ او بیٹھا ہوا اور اس کی بیٹی بیٹھی بھی ہو اور وہ ایس ایچ او آپ کو دیکھ رہا ہو کہ یہ ادھر دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ بھائی تو اللہ کا خوف ایس ایچ او سے بھی کم ہے اور اس میں اپنا فائدہ ہے اس میں. تو اللہ کو آپ گھروں میں ان کریں. کیسے ان کریں؟ بس میں چند باتیں سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھو ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، ہمارے لیے اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کو بچانا آسان. چاروں طرف ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں، چاروں طرف مساجد. آپ کو یہاں کتنا لمبا سفر کر کے مسجد میں آنا پڑتا ہے. ہم تو گھر سے نکلے سامنے مسجد، اذانوں کی آوازیں صبح شام گونجتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ محلے پڑوس میں جنازوں کا بھی پتہ چلتا ہے. جمشید کا انتقال ہو گیا، سلیم بھائی کا. امام لوگ کتنے لمبے جنازے ہوتے ہیں. ہمارے مسجد کے محلے کے امام صاحب تھے، وہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو وہ اتنی ٹینشن دیتے تھے کہ لگتا تھا 2-4 بندے اور مر جائیں گے. پوری رننگ کمنٹری، فلاں کا انتقال ہو گیا، ان کو ہاسپٹل سے لایا جا رہا ہے، پھر ان کو غسل دیا جا رہا ہے، اب جنازے کی چارپائی گھر سے چل پڑی ہے، اب جنازہ گاہ میں لایا جا رہا ہے. لوگ کہتے تھے رننگ کمنٹری چل رہی ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ سے واقعی بھی نہیں چلتی تھی.
تو ہم تو میرے بھائی ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں چاروں طرف، آپ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو، آپ کے لیے اپنے بچوں کا ایمان بچانا، آپ کے لیے اپنے بچوں سے ریلیشن رکھنا بڑا مشکل ہے. جب تک ریلیشن صرف اسلام پیدا کرتا ہے، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں نا، اللہ سے ریلیشن بھی اسلام، مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی اسلام. اگر اسلام کو نکال دو گے تو ریلیشن ہوگا کتنا؟ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، بس. اس سے زیادہ ریلیشن دیکھو غیر مسلم بھی ملتے ہیں آپس میں، نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو فائن، ختم. ابا سے مل رہے ہیں، ڈیڈ ہاؤ آر یو فائن، آج فادر ڈے ہے، گلدستہ بھیجا ہے آپ کے لیے، میں آیا ہوں، بیل نہیں کھولے دروازہ باہر رکھ کے جا رہا ہوں. ریلیشن تو ہے ان کا. ابا آپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. میں کیا ہوں؟ آپ کا بیٹا. یہ بھی جب ابا ہوں، ابا نہیں بھی ہوتے پھر اما ہی ہیں سب کچھ. ریلیشن کی ایسی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مدر ڈے، بھائی ہمارا روز ڈے مدر ڈے ہے، روز ہمارا مدر ڈے ہے. ہم نے ماں باپ کی روز خدمت کرنی ہے. میاں بیوی کا ریلیشن بھی کیا ریلیشن ہے؟ وہ اپنے خرچے پہ پل رہی ہے، آپ اپنے خرچے پہ پل رہے ہو. رات کو اکٹھے ہو جاتے ہیں، گھر نہیں ہے تو ہوٹل ہو گیا بھائی. رات کو آپ بتاتے ہیں میں اس سلسلے میں حاضر ہوا. بچے بھی نہیں ہو رہے، وہ بھی اتنی عمر کے بعد جا کے ہوتے ہیں. پھر وہ بچے، وہ ایک آدھ بچہ، ان کو بھائی بہنوں کی نعمت سے محروم. آپ کو اپنا بچپن یاد نہیں ہے کیسے بھائی بہنوں میں کھیلا کرتے تھے؟ کہاں گئے بھائی بہنی؟ مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو. ایک آدھ بچہ ہے، وہ بچہ ہی ختم. بھائی بہن، بچوں کو بچے دینا ان پر بھی احسان ہے. ان کو بھائی بہن تو دو کھیلنے کے لیے، کس کے ساتھ کھیلیں گے وہ؟ میں کتنے بچوں کو جانتا ہوں ڈپریشن کے مریض ہیں، ایب نارمل ہیں. کیوں؟ ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھائی بہن بولو نہیں، ڈپریشن میں چلے گئے. ہمیں تو اپنا بچپن یاد آتا ہے، کتنا کھیلتے تھے، لڑتے بھی، مارتے پیٹتے بھی، سوری کا شکایتی ٹٹو بنے رہتے تھے ہر وقت. اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے. بچپن کی زندگی ایک ہوتی ہے، سب ایسی کی تیسی. تو یہ جوانی کے مزے ہیں. تھوڑی سی ایج آپ کی ہو جائے گی نا تو پھر میری باتیں آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئیں گی. ابھی نہیں آ رہی کیونکہ ابھی آپ جوان ہو. کسی کی کوئی گرل فرینڈ ہوگی، کسی کا بوائے فرینڈ ہوگا، اللہ کو یہ کیا مولانا انہیں شادی بچے یہ کیا فضول. بھائی تھوڑا سا بڑھاپا آئے گا، جو بزرگ حضرات بیٹھے ان سے پیش کی معذرت کے ساتھ، کسی نے کہا کہ بڑھاپے میں اور جوانی میں کیا فرق ہے؟ جواب دینے والے نے کہا جوانی میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں موبائل میں، اور بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں. یہی فرق ہے نا. تو اس لیے اپنے گھروں میں بھی اسلام لے آؤ، سوسائٹی میں بھی اسلام لے آؤ. خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی. اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مزے کی زندگی صرف اسی کو دوں گا جو اسلام کو فالو کرے گا، صرف اسی کو ملے گی مزے کی زندگی. تو گھروں میں اسلام لانا کیسے؟ بس یہ میں جلدی سچی مچی میں جلدی بیان کروں. سب سے پہلے آپ نے گھر وہاں لینا ہے جہاں مسجد قریب، مسجد سے رشتہ جوڑنا ضروری ہے. دوسری بات، گھر میں ڈیلی روزانہ کوئی دینی کتاب کا معمول بنائیں. ریاض الصالحین صحیح احادیث کا مجموعہ ہے. آپ تھوڑا سا بیوی بچوں کو ٹائم دیں، بالکل مارکیٹ سے شارٹ نہ رہیں. ابھی آپ گٹر کے ڈھکو، یا تو گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے، کراچی آ جاتا ہے میرے دماغ میں، تو گزار لیں گے. بچوں سے آپ کا ریلیشن ہو جائے گا کمزور، پھر بڑھاپے میں بچے آپ کو لیفٹ نہیں کرائیں. ابھی سے بچوں سے ریلیشن بنائیں، ان کو بتایا کریں بیٹا میں جمشید ہی نہیں ہوں، تمہارا ڈیڈی بھی ہوں. صحیح ہے نا؟ میں صرف وسیم نہیں ہوں، میں رشتے میں کیا لگتا ہوں. ایک صاحب جاب کرتے تھے نا، سال کے بعد آتے تھے 2 مہینے گھر میں. ایک دن وہ آئے گھر میں تو بیل بجائی، بچہ آیا، کہتے امی سے کہہ رہے کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں. ابا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امی ایک صاحب آئے ہیں. تو یہ ہو جائے گا بھائی. تو اس لیے ٹائم دیں، تھوڑا بیٹھا کریں ان کے ساتھ، گھر میں ریاض الصالحین کا معمول بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اور کوشش کریں کوئی گیدرنگ رکھیں، ہوگی آپ لوگ کی گیدرنگ جس میں سب ملا کریں، اور اس میں مذہبی ڈسکشن ہوا کرے. کسی ایسے مذہبی اسکالر کو بلا لیا کریں جو فرقواریت کی آگ نہ لگائے. ایسا نہ ہو آ کے وہ یہ پکڑی ہری پکڑی، ٹانگیں چوڑی پتلی ٹانگیں، رفع الدین نہیں رفع الدین. یہ بحثوں میں آپ لوگ بچے ہوئے ہو، بچا کے رکھو. جو جس طرح پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، پڑھنے دو اس کو. تو یہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی، یہاں بھی ماشاءاللہ علماء ہیں، میں بھی ملا 45 سال سے گزر گئے. کیا نام ہے ان کا؟ ہاں قاری عبد الوہاب صاحب. 45 سال پہلے یہاں آئے تھے، فری میں بچوں کو پڑھاتے تھے قرآن. لوگ بچوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہ فری میں پڑھاتے تھے. پوری زندگی ان کی یہاں گزری. ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں اور اس طرح سے اپنے ریلیشن کو مضبوط کریں. سمجھ لیں بچوں کو لازمی قرآن پڑھائیں آپ، ٹھیک ہے؟ اسکول کی تعلیم تو بہت ضروری ہے، تھوڑا قرآن سے رشتہ رہے ان کا، اور تفسیر سے رشتہ رہے ان کا، مسجد سے ان کا رشتہ رہے، آنا جانا لگا کے رکھیں. آپ اگر 5 نمازیں نہیں پڑھتے نا تو صرف نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، ایمان سے جانے کا خطرہ ہے آپ کا. تو اسلام کے علاوہ بھائی دنیا کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. فالو کریں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق